مرحباً مرحباً بعودتكم إلى درس الحديث من جديد فجزاكم الله أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤسر وأتمم بالخير رب ساحل ويسر ولا تؤسر علينا يا ميسر كل عسير اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی وبعونہ جل وعلا مشکات المصابیح کا یہ ایپیسوڈ نمبر 53 ہے، سبق نمبر 53 آج ہمارے پاس۔ انشاءاللہ ہم اس سبق کے ضمن میں آنے والی احادیث کا حسب معمول ترجمہ کرتے ہوئے قابل وضاحت الفاظ کی وضاحت بھی کریں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو حدیث کی اسنادی حیثیت کی نشاندہی بھی کی جائے گی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں حدیث کی جانب، براہ راست کتاب سے دیکھتے ہیں کہ کون سی حدیث آج ہمارے پاس کتاب الآداب کے ضمن میں نیا باب ہم نے پچھلے گزشتہ کل شروع کیا تھا، باب الاستئذان، جس کا مطلب یہ تھا کہ آنے والا ملاقاتی گھر میں اہل خانہ کے پاس ملنے کے لیے اگر آتا ہے تو پھر کیا آداب ہیں شرعی اعتبار سے، خواہ وہ اجنبی ہو یا واقف ہو، بلکہ اپنے ہی گھر میں آنے والا سرپرست یا صاحب خانہ کی اولاد میں سے کوئی، یا اس کا کوئی بھائی یا خاندان سے متعلقہ کوئی فرد، عورت ہو یا مرد، اگر جب آتے ہیں گھر میں باہر سے تو اس کو علم نہیں ہے کہ گھر والے کس حالت میں ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کو اطلاع کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی اطلاع میں جب وہ السلام علیکم کہے گا تو گویا پیش کی اس نے اپنے اہل خانہ پر سلامتی کی دعا بھی کی، اس کا فائدہ بھی ہوگا اور اطلاع بھی دے دے گا۔ تو بہرحال اس کے آداب ہم پڑھتے ہیں احادیث کی رہنمائی میں روشنی میں۔ ہمارے پاس پہلی حدیث ہے آج اس سبق کے حوالے سے، میں آپ سے شیئر کیے دیتا ہوں۔ فور 4668 حدیث۔ وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا، اذنک علیہ، اذنک آپ کا یعنی تیرا اجازت لینا، علیہ مجھ پر، کیا مطلب کہ میرے پاس آنے کے لیے تیرا مجھ سے اجازت لینا یہی ہے کہ ان ترفع الحجاب، کہ تم اٹھاؤ پردہ، ان ترفع الحجاب، لٹکا ہوا پردہ دروازے پر اس کو اٹھاؤ، وان تستمع سوادی، اور تم میری باتیں، سوادی کہ تم میری باتیں سنو، وہ باتیں جو پوشیدہ باتیں ہیں، راز کی باتیں ہیں، جو کہ میں نہیں چاہتا کہ ہر کوئی سنے، صرف آپ سے ہی متعلقہ یا ہمارے گھر سے متعلقہ، اعمال سے متعلقہ باتیں۔ ان تستمع سوادی،
کہ تم میری راز کی باتیں، پوشیدہ باتیں سنو، حتی انہا کا، یہاں تک کہ میں تجھ کو روک دوں، منع کر دوں آنے سے۔ تو گویا جب تک میں آپ کو روکتا نہیں، آپ کی طرف سے، میری طرف سے آپ کو آنے کی اجازت ہے۔ تو جیسا کہ حدیث میں الفاظ بن تستمع سوادی کو انڈرلائن کیجئے، اور یہ کہ تم میری مخفی باتیں سن لو، پوشیدہ باتیں۔ تو آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اتنی فراخ دلی سے یہ جو اجازت دی کہ میرے روکنے منع کرنے تک آپ بلا جھجک گھر میں میرے آ سکتے ہیں۔ یہ کس لیے؟ اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خدمت گزار لوگوں میں سے بھی تھے، خادم بھی تھے، اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنا جانا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اندر آنے کے لیے بار بار اجازت دینے کی مشقت سے آزاد فرمایا، اور یہ بھی فرما دیا کہ جب تک میں تجھے از خود منع نہ کر دوں، اس وقت تک کہ جب میں منع کر دوں اس وقت آپ کو آنے کی اجازت نہیں ہے، ادروائز آپ آ جایا کریں، جب چاہیں آ جایا کریں، پردے کو اٹھائیں اور میرے ساتھ گفتگو اور باتیں کریں۔ جی، تو باقی حدیث واضح اور کلیئر ہے کہ ایسی صورت میں اگر گھر والا گھر کے خادم کو، نوکر کو، خادمہ کو، ملازمہ کو اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں مخصوص اور مشروط، تو اس میں ان کو آنے میں کوئی حرج نہیں ہے بغیر اجازت کے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 4669، وان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دین کان علی ابی، کہ میں خدمت میں آیا، اتیت النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فی دین، اس قرض کی بات کرنے کے لیے، اس قرض کے بارے میں، کان علی ابی، کہ جو میرے والد پر تھا، فدققت الباب، تو میں نے آپ سے ملاقات کے لیے دروازے کو کھٹکھٹایا، فدققت الباب، وقال، تو میں نے کہا، یعنی میں نے جب دروازے کو کھٹکھٹایا، فدققت الباب فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، من ذا، کون ہے دروازے پر؟ فقلت، تو میں نے کہہ دیا، انا، میں ہوں، فقلت انا، کہ میں ہوں، میں نے کہہ دیا کہ وہ آپ میری آواز کو پہچان لیں گے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، انا، یعنی یہ کوئی جواب ہے، انا، میں ہوں، کانہو قرئہا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے جواب کو کہ انا، کہ میں ہوں، اس کو آپ نے ناپسند جانا۔ تو یہ کوئی بھی شخص ہو، اگر کوئی آپ سے ملنے آئے اور یہ کہے جی میں ہوں، اور نام نہ لے اور کچھ نہ بتائے اور گھر والے کو پتہ نہ چلے، تو یہ اس کے لیے بھی ایک معیوب بات ہے۔ فدققت کا مطلب ہے، تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس کو انڈرلائن کیجئے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نام ہوتا ہی شخصیت کی ذات اور پہچان اور شناخت کے لیے ہوتا ہے، تو نام اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ آدمی کی معاشرے میں پہچان اور شناخت ہو، دوسروں سے وہ ممتاز ہو، الگ تھلگ ہو۔ لہذا میں کہنے کے بجائے کسی اور مقام پر بھی جب کوئی تعارف کی ضرورت پڑے یا کوئی جاننا چاہے تو اس کو اپنا پورا نام اور اپنے ساتھ والد کا نام بھی بتا دینا چاہیے، جیسے تعارف کے طور پر، اور اپنے قبیلے وغیرہ کا بھی، اس لیے کہ بعض دفعہ والد کے نام کئی اکٹھے ایک جیسے ہوتے ہیں لوگوں میں، اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے نام ہی صرف ایک جیسے نہیں ہوتے،
بلکہ ایک ہی خاندان قبیلے میں اور ایک ہی محلے میں ایک ہی ناموں جیسے باپ اور بیٹا بھی ہوتے ہیں، تو ضرورت پڑنے پر آدمی جو ہے وہ پورا تعارف کرا لے تو اور زیادہ بہتر ہے، یا کم از کم اپنا نام جو ہے وہ بتائے۔ لہذا شناخت کے لیے میں کی بجائے اپنا واضح نام لے، اور موبائل وغیرہ میں بھی یا اپنے تعارفی موقع پر بھی اپنا تفصیل سے اپنا اور اپنے باپ کا اپنے تعارفی جو الفاظ ہیں کلمات ہیں وہ کہے، تاکہ کسی کو کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے۔ ہاں جی عزیز طالب آتے ہیں اپنی ہماری آئندہ کی حدیث میں 4670 وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں دخلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوا، یعنی آپ کے گھر میں گیا، فوجد لبنا، تو آپ نے دودھ پایا، فی قدح، ایک پیالے میں، تو آپ نے ایک پیالے میں دودھ جو ہے وہ پا لیا، فقال، تو فرمایا، اباہر، اے ابو ہریرہ، الحق باہل صفہ، کہ جاؤ اہل صفہ کے پاس، فادعوہم الیہ، تو ان سب کو میری طرف بلا کے لے آؤ، فاتیتہم، تو میں ان اہل صفہ کے پاس آیا آپ کے کہنے پر، فرمانے پر، فدعوتہم، تو میں نے ان کو بلایا، فقبلوا، تو انہوں نے یہ دعوت قبول کی، فاستاذنوا، اور پھر انہوں نے اجازت طلب کی گھر میں آنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، فاذن لہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، فدخلوا، تو وہ اس طرح گھر میں داخل ہوئے۔ تو حدیث میں لفظ قادہ ان کا مطلب ہے پیالہ، اور یہ داخلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھا، جیسا کہ حدیث کے سیاق و سباق سے بھی معلوم ہو رہا ہے۔ تو اہل صفہ آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کے ایک چبوترا پر جمع رہتے تھے، ان میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، وہ غرباء اور مساکین جو کہ وہاں پڑھتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کی خدمت بھی کرتے، تعلیم بھی پاتے، اور لوگ ان کو اپنے گھر میں سے لا کر کھانے پینے کی چیزیں بھی دے دیتے، اور اس طرح ان کی خدمت بھی کرتے۔ تو مہاجرین و انصار کے فقراء وغیرہ ہیں اہل صفہ، تو کسی کو بلانا گھر میں آنے کی اجازت کو ساقط نہیں کرتا۔ تو یہ حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کسی کو بلاتا ہے آنے کے لیے، دعوت دیتا ہے کہ میرے گھر میں آؤ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سیدھا گھسائے اور اطلاع بھی نہ کرے کہ میں آ گیا ہوں، الا یہ کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں، ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں، یا بالکل قریب کی بات ہو، آواز دے رہا ہو اور وہ سن رہا ہو آنے والا، تو پھر تو ہو سکتا ہے وہ اجازت لینے کی اسے ضرورت نہیں، کیونکہ جو بلانے والے ہیں انہوں نے دروازہ بھی کھلا ہوگا اور اس کے بٹھانے کا انتظام بھی کیا ہوگا، تو تب آواز دی ہوگی تاکہ وہ جلدی آ جائیں۔ لیکن اگر تاخیر ہو جائے درمیان میں، بلانے والے اور آنے والے کے درمیان گیپ آ جائے، ٹائم گزر جائے، تو پھر آنے والے کو چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے ہمارے ہاں۔ اللہ اکبر۔ آگے بھی حدیث آ رہی ہے، تو اس وقت ہم اس حدیث کو اپنے دل میں رکھیے، آپس میں جمع کریں گے، تطبیق دیں گے۔ دوسری فصل آ گئی ہے اس باب کی، الفصل الثانی، جس میں پہلی حدیث آئی ہے ہمارے پاس 4671، ان قلدہ بن حنبل، قلدہ بن حنبل رحمہ اللہ سے یہ روایت ہے،
قلدہ بن حنبل رحمہ اللہ سے یہ روایت مروی ہے انا صفوان بن امیہ بعث بلبن کہ صفوان بن امیہ نے بھیجا بلبن دودھ بھیجا او جدایتن یا ہرن کا کوئی بچہ بھیجا جدایا اس کو انڈر لائن کیجئے وذغابیسا اور ایک ککڑی بھیجی ککڑی ہمارے ہاں مختلف چیزیں آج کل کھانے کے لیے سلاد وغیرہ میں ہم کھاتے ہیں کھیرا وغیرہ یا کوئی خاص جسے تر بھی کہتے ہیں اور چبڑ بھی ہوتے ہیں ہمارے گاؤں والے لوگ جانتے ہیں ان چیزوں کو تو ان سب چیزوں پر اطلاق ککڑی کا ہو سکتا ہے کھانے کی چیز ہے تو صفوان بن امیہ نے بھیجا دودھ بلبن او جدایتن یا ہرن کا بچہ بھیجا وذغابیسا اور زغابیس ککڑی وغیرہ کس کی طرف بھیجی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آپ کی خدمت میں والنبی بعل الوادی جبکہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے بالائی حصے میں تھے بعل الوادی یعنی جو علاقہ تھا جس جگہ آپ ٹھہرے ہوئے تھے وہ علاقہ بقیہ علاقوں سے اونچا تھا بالائی علاقے میں تھے قالا تو راوی بیان کرتے ہیں کہ فدخلت علیہ یعنی جن کو بھیجا تھا یا بھیجا گیا تھا یہ چیزیں دیکھ کر صفوان بن امیہ کی جانب سے تو وہ کہتے ہیں فدخلت علیہ تو میں نے ان کو سلام کیا یعنی اللہ کے نبی فدخلت علیہ کہ جب میں آپ کے پاس آیا یعنی آپ پر داخل ہوا وہ چیزیں لے کر ولم مسلم ولم استاذن تو نہ تو میں نے سلام کہا اور نہ ہی میں نے اجازت طلب کی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع واپس جائیے یہاں سے نکل کر باہر کھڑے ہو جائیے فقل تو پھر پہلے کہیے السلام علیکم ادخل اللہ کی تم پر سلامتی ہو کیا میں داخل ہو سکتا ہوں گھر میں رواہ ترمذی و ابو داود اس کو امام ترمذی اور امام ابو داود رحمہم اللہ دونوں نے روایت کی ہے اپنی کتابوں میں تو یہ ہے طریقہ تو اس پر آپ نے یہ تعلیم دی باقاعدہ ان کو باہر بھیج کر کے جاؤ باہر تو بہرحال اس حدیث کی سند جو ہے وہ صحیح ہے رواہ ترمذی و ابو داود سند کے اعتبار سے صحیح ہے اور حدیث میں لفظ ارجع جیسا کہ میں نے کہا اس سے مراد کیا ہے کہ گھر سے واپس لوٹ جا اور باہر نکل کر دوبارہ اجازت لیجئے السلام علیکم ادخل یہ کیا کرائیے حدیث میں قابل وضاحت الفاظ جدایتن اس کو بھی انڈر لائن کیجئے ہرن کا بچہ اور دغابیس اس کو بھی ککڑی وغیرہ آگے اگلی حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دعی احدکم جب تم میں سے کوئی ایک بلایا جائے یا اس کو دعوت دی جائے فجاء مع الرسول تو وہ آ جائے بلانے والے کے ساتھ ہی تو اگر وہ بلانے والے کے ساتھ ہی آ جائے فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ تو بے شک یہ اس کے لیے ایک اجازت نامہ ہی ہے ایک اعتبار سے یعنی گھر والوں نے اپنا کوئی خادم یا ملازم یا کوئی پیغمبر بھیجا پیغام رساں کہ جاؤ فلاں آدمی کو لے آؤ اپنے ساتھ تو جب وہ صاحب جائیں اور جا کر ان کو لے آئیں تو اس وقت یہ ساتھ جانا اس کا اور ان کو واپس لانا یہ ایک قسم کی اجازت ہے مطلب یہ کہ ایسی صورت میں گھر میں داخل ہونے کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ کہ اعتبار سے اجازت ہی ہوگی انہوں نے گھر والوں نے تبھی یہ آدمی بھیجا کہ وہ ان کو لے کر جلدی آ جائیں کسی بھی ٹائم وہ اندر آ سکتے ہیں اور انہوں نے ان کے بٹھانے کا اور اپنے آپ کو
پردے میں رکھنے کا اور معاملات کو سیٹ کرنے کا انتظام کر لیا ہوگا، تو ایک اعتبار سے یہ اجازت ہی ہے۔ رواہ ابو داود، سے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ وفی روایت اللہ، اور انہی کی روایت میں ہی، یعنی یہی روایت جو ہے ابو داود کی روایت میں ہی یہ الفاظ بھی ہیں، قالا رسول الرجل الی الرجل اذنہ، کہ انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ رسول الرجل الی الرجل، کہ آدمی کا یعنی میزبان کا پیغام دینے والا یا پیغمبر یا قاصد کا بھیجنا بلانے والے کی جانب، الی الرجل اذنہ، ایک اعتبار سے ایک اجازت نامہ ہے۔ تو یہ تبھی ہوگا جیسا کہ پہلے بات ہم نے کہی ہے، ورنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو اب نے ابھی پڑھی ہے اصحاب صفہ کے بارے میں، کہ اس میں وہ آئے اور وہ بلانے کے لیے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اصحاب صفہ نے قبول کیا اور واپس آئے۔ اصحاب صفہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی آئے، لیکن اصحاب صفہ نے اجازت طلب کی۔ تو ایک تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ اگر ساتھ قاصد وغیرہ بھی ہو اور وقت کم ہی بالکل کیوں نہ ہو، اور بلانے والا میزبان سامنے ہی کھڑا کیوں نہ ہو، تو پھر بھی اگر وہ کہہ دے السلام علیکم ادخلوا، تو یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مراد یہ ہے یہاں، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اصحاب صفہ نے جو اجازت لی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ جاؤ ان کو بلا لاؤ، تو وہ آپ آئے اور انہوں نے اجازت بھی لی، مانگی اندر آنے کی۔ تو حالانکہ حضرت ابو ہریرہ جو ہیں وہ قاصد ساتھ تھے ان کے، اس حدیث کے مطابق ان کو ضرورت نہیں تھی اجازت لینے کی، لیکن انہوں نے جو اجازت لی، ایک تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پیغام دیا اور وہ واپس آ گئے ہوں، اور اصحاب صفہ جو ہیں وہ تھوڑی دیر بعد آئے ہوں بعد میں، یہ زیادہ صحیح لگتا ہے، تبھی انہوں نے اجازت لینے کی ضرورت محسوس کی۔ اور یہاں اس حدیث میں یہ ہے کہ ابھی وہ بلانے والا قاصد جو ہے وہ ساتھ ہی ہے، وہ ان کو لے کے آ رہا ہوں مہمانوں کو یا مہمان کو، تو پھر اس کے مطابق فإن ذلک لہ اذن، تو یہ ایک اعتبار سے اذن یعنی اجازت ہی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر پھر بھی اگر وہ اجازت لے لیں السلام علیکم ادخلوا، تو یہ سب سے بیسٹ اور بہتر ہے۔ رسول الرجل الی الرجل اذنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا قاصد بھیجنا یعنی میزبان کا مہمان کی جانب بلانے کے لیے الی الرجل اذنہ، تو اس کا ایک قسم کا اجازت نامہ ہے۔ تو اگر اجازت نامہ صورت میں نہ لیں تو حرج کوئی نہیں، اگر لے لیں تو افضل اور بہتر ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہی بات جو میں نے کہی ہے، بعض جو ہیں دونوں روایتوں کو سندن صحیح، جبکہ بعض کی تحقیق ہے کہ ان دونوں میں پہلی ضعیف اور اس کی سند میں قتادہ مدلس اور انن ہے، جبکہ دوسری صحیح ہے۔ بعض وہ کہتے ہیں، بعض اہل علم، کہ یہ دونوں جو روایتیں ہیں، پہلی روایت جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، اذا دعی احدکم فجاء مع الرسول فإن ذلك له اذن، یہ حدیث، اور امام ابو داود کی ہی دوسری حدیث وفی روایت اللہ رسول الرجل الرجل اذنہ، بعض تو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ دونوں روایتیں سند کے اعتبار سے صحیح ہیں، ابو داود ہی ان کو روایت کرنے والے ہیں رحمہ اللہ۔ بعض اہل علم کی تحقیق یہ ہے کہ ان دونوں میں سے پہلی جو ہے وہ ضعیف ہے، یعنی اذا دعی احدکم فجاء مع الرسول فإن ذلك له اذن، یہ پہلی جو ہے یہ ضعیف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی سند میں قتادہ مدلس اور انان ہے، جبکہ دوسری حدیث جو ہے رسول الرجل الرجل اذنہ، یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس حدیث اور سابقہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بظاہر تضاد ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، ایک دفعہ پھر میں رپیٹ کیے دیتا ہوں
تو تطبیق کی صورت یا جمع کی صورت یہ ہے کہ اہل صفہ بعد میں آئے ہوں گے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں آئے ہوں گے، وہ پیغام دے کر ابو ہریرہ آ گئے تھے اور وہ بعد میں آئے اور انہوں نے حیا کو ملحوظ رکھتے ہوئے اجازت طلب کی، اچھا قدم اٹھایا، اچھا عمل کیا۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ وہاں ایسی کوئی چیز دیکھ لی کہ جس کی موجودگی میں انہوں نے سمجھا کہ اجازت لینی چاہیے، یہ بھی ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ بہرحال اس معاملے میں احتیاط جتنی ہو جائے بہتر ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث 4673 وعن عبداللہ بن بسر، عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتا باب قوم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اذا اتا باب قوم، جب آپ کسی قوم کے دروازے پر آتے، لم یستقبل الباب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے، لم یستقبل الباب من تلقاء وجہی، یعنی دروازے کو اپنے چہرے کے سامنے نہیں رکھتے تھے، یعنی اپنے چہرہ انور کو دروازے سے پیچھے ایک جانب رکھتے، ولیکن من رکن الایمن او الایسر، اور لیکن اس کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے دروازے کے دائیں طرف یا دروازے کی بائیں جانب، بائیں طرف ایک سائیڈ میں ہو کر آپ، جو گھر ہوتا تھا گھر والوں کے دروازے کے ایک سائیڈ میں دائیں جانب یا بائیں جانب، دائیں کو اس کے کونے میں یا اس کے بائیں کونے میں آپ کھڑے ہو جاتے، فیقول، پھر فرماتے السلام علیکم، السلام علیکم، وذالک ان الدور، وذالک ان الدور لم یکن یومئذ علیہ سطور، اور یہ اس لیے آپ ایسا کرتے کہ ایسا عمل کہ جو گھر ہوتے تھے ان دورا، لم یکن یومئذ، ان دنوں علیہ سطور، نہیں ہوتے تھے ان پر پردے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب گھروں کے جو دروازے تھے بیرونی آنے جانے کے لیے ان پر کوئی پردے نہیں ہوتے تھے، ہاں جی، سطور پردے۔ رواہ ابو داود، امام ابو داود نے اس کو روایت کی ہے، وذکر حدیث انس، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں جو حدیث تھی وہ ذکر کی گئی ہے، وذکر حدیث انس، جس میں قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ تم پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو، وہ حدیث ذکر کی جائے گی فی باب الضیافت، ضیافت کے باب میں۔ تو یہاں سے صاحب مشکات المصابیح نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جس میں یہ الفاظ ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، باب الضیافہ میں ذکر کی ہے، یہاں سے اٹھا کر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ وہاں اس روایت کا جو مفہوم یا موضوع کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے کہ وہاں اس کا ذکر کیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ حدیث جو ہم نے ابھی پڑھی ہے عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، حسن ہے۔ تو اگر دروازہ پر پردے وغیرہ کا انتظام ہو تو پھر سامنے کھڑا ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اس حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے، کیونکہ اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اس وقت گھروں کے دروازوں پر پردے نہیں ہوا کرتے تھے، تو اگر آج پردے کا معقول انتظام ہوتا ہے، اور آج تو بہت زیادہ لوگوں نے وہ لگائے ہوتے ہیں اپنا مین بڑے بڑے دروازوں میں ہول، چھوٹے چھوٹے ہول ہوتے ہیں جن کے اندر وہ میرر شیشہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر سے
جو باہر والا آدمی اندر نہیں جھانک سکتا، جبکہ اندر والا جو اہل خانہ میں سے فرد ہے وہ باہر دیکھ سکتا ہے کہ کوئی ہے یا کون ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ گھنٹیوں کا بھی بڑا انتظام، بیل جو ہے وہ بجتی ہے، بجائی جاتی ہے، اس کے بھی بڑے انتظامات ہیں آج کل۔ اسی طرح موبائل بھی ہیں، آنے والا سب سے پہلے موبائل پہ مس کال دے دے کہ میں آ گیا ہوں، کئی صورتیں ہیں۔ اس وقت تو دروازوں پر پردے بھی موجود نہیں تھے۔ ایسی صورت میں اگر آج بھی کوئی معاملہ ایسا ہو تو رہنمائی یہ ہے کہ انسان دروازے سے ایک سائیڈ میں کھڑا ہو کر گھر والوں کو اطلاع کرے، تاکہ اس کی ناگہاں بھی، نہ چاہتے ہوئے بھی، اس کی نظر گھر میں نہ پڑے۔ لیکن اگر دروازے جو ہیں ان پر معقول پردوں کا انتظام ہے تو پھر کوئی حرج نہیں کہ آدمی سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ اصل سنت کی اتباع میں خیر و برکت ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آگے ہمارے پاس حدیث الفصل الثالث، تیسری فصل میں آ رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کون سی حدیث ہے۔ 4674 عطا بن یسار تھے رحمہ اللہ، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فقال استاذن الی امی، تو کہنے لگا کہ کیا میں اپنی والدہ کے پاس آنے کے لیے بھی اجازت لوں؟ فقال نعم، تو آپ نے فرمایا ہاں۔ فقال رجل، تو آدمی کہنے لگا، انی معها فی البیت، ہاں جی، کہ میں بے شک اپنی امی یعنی والدہ کے ساتھ اس گھر میں رہتا ہوں، فی البیت۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، استاذن علیہ، اس کے پاس آنے سے پہلے یا اس پر داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرو، اجازت مانگو۔ وقال الرجل، تو وہ آدمی پھر کہنے لگا، انی خادمها، میں تو ان کا خدمت گزار بھی ہوں، یعنی اپنی والدہ کی ہر وقت خدمت میں رہتا ہوں، ہاں جی۔ تو وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاذن علیہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس آنے کے لیے اس کے باوجود اس سے اجازت لو۔ اتحب ان تراها عریانۃ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنی والدہ کو برہنہ حالت میں دیکھ لو؟ قال، وہ کہنے لگے، لا، نہیں۔ قال فاستاذن علیہا، تو پھر تم اس کے پاس، ان کے پاس آنے کے لیے اس سے پہلے اجازت مانگو، اجازت طلب کرو، اور انہیں اجازت پہلے اطلاع دو۔ رواہ مالک المرسل، امام مالک نے اس کو مرسل روایت کیا ہے۔ تو حدیث تو واضح ہے، یہ سند جو ہے جیسا کہ ارسال کی وجہ سے امام مالک نے اس کو ذکر کیا کہ مرسل ہے، تو ارسال کی وجہ سے ضعیف ہے، مگر حدیث کا جو مفہوم ہے وہ بالکل درست ہے، اور اسی پر ہی عمل ہونا چاہیے، احتیاط کا یہ تقاضا ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث وان علی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کان علی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدخل باللیل، کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان علی، تھی میرے لیے، من رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، مدخل، مدخل یعنی داخل ہونے کی اجازت، باللیل، رات کو، کیونکہ وہ آپ کے ایک تو داماد بھی تھے، کئی رشتے تھے، کزن بھی تھے، اور آپ کے وہ زیر تربیت بھی رہے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے میرے لیے رات کو بھی آنے کی اجازت تھی، ٹھیک ہے جی۔ مدخل باللیل و مدخل بالنہار،
اور اسی طرح دن کے وقت بھی مجھے اجازت تھی آپ کے پاس آنے کی. وَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ، دن کی بات نہیں، لیکن جب فَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ، جب میں داخل ہوتا آپ کے پاس آتا بِاللَّيْلِ، رات کے وقت، تو تنحنح لی، تو آپ میرے لیے کھانستے، یعنی جان بوجھ کر آپ ہلکا سا کھانستے. تو یہ قسم کی اجازت نامہ تھا کہ آپ آ جائیے، کیونکہ رات کے وقت بہرحال اجازت کے باوجود مجھے کچھ جھجک ہوتی تھی، یا کوئی بھی آدمی انڈرسٹوڈ چیز ہے کہ رات کو آتے ہوئے آدمی جو ہے اجازت ہو بھی، گھر بھی اپنے گھر والے بھی ہوں، کتنے قریبی کیوں نہ ہوں، تو کچھ جھجک سی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا کہ علی رضی اللہ عنہ آئے ہیں، تو آپ از خود ہی اس سے پہلے کہ وہ اجازت لینے کے لیے یا اطلاع دینے کے لیے کوئی آواز دیں یا لگائیں، تو آپ خود ہی کھانس لیتے. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ آ جائیے. رواہ النسائی، اس امام نسائی نے روایت کیا ہے. تو حدیث کی سند تو ضعیف ہے، اس لیے کہ اس میں راوی عبداللہ بن نجی یا نجی کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع یقینی نہیں، اس میں شک ہے کہ وہ عبداللہ جو ہیں راوی، انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے یا کہ نہیں. باقی سنن نسائی کی ایک روایت ہے، امام نسائی نے جو روایت کی ہے، ایک اور روایت جس میں جو کہ 1214 وہ 1214 نمبر، اس کی سند بہرحال حسن ہے، اور اسی مفہوم میں ہی تقریباً ہمیں اس سے مستغنی کر دیتی ہے. تو بہرحال کسی کو اپنے کو آنے کے لیے کوئی خاص علامت مقرر کر دینا یا کر لینا طرفین میں کہ میں جب آؤں تو میں یہ آواز نکال. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے جو امام نسائی نے روایت کی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے سند کے اعتبار سے. باقی کسی ملاقات کے لیے کسی اپنے عزیز رشتہ دار کے ساتھ کچھ علامت مقرر کر لینا اجازت کی تو کوئی حرج نہیں آسانی کے لیے، تاکہ آنے والے کو بھی بار بار جو ہے وہ رحمت نہ اٹھانی پڑے، اور جو جس کے پاس آیا جا رہا ہے وہ بھی مطمئن رہے. حدیث میں الفاظ تنحنح لی کا مطلب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دینے کے لیے کھانستے. اس کو انڈر لائن کیجئے. ایک دوسری روایت میں یہ بھی الفاظ ذکر کیے گئے ہیں کہ جب میں آتا تو اگر آپ نماز پڑھتے ہوتے تو آپ میری خاطر کھانستے. یعنی اس روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جب میں آتا کبھی کبھی تو آپ اگر نماز میں مشغول ہوتے تو آپ کھانستے، جس سے مجھے پتہ چل جاتا کہ آپ جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ مجھ سے بات کریں یا کلام کریں. تو آپ نے اجازت دے دی مجھے آنے کی. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ضرورت پڑنے پر نماز میں ہلکا سا کھانس لینا یا اشارہ وغیرہ کر لینا یہ کوئی حرج نہیں، درست ہے. واللہ عالم. آگے ہمارے پاس حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تاذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، رواہ البیہقی فی شعب الایمان، کہ تم مت اجازت دو ایسے شخص کو اندر آنے کی جو سلام سے ابتدا نہ کرے، لم یبدا بالسلام، جو سلام نہ کہے اجازت لیتے ہوئے، اطلاع دیتے ہوئے. تو دروازہ کھٹکھٹانا بھی ٹھیک ہے، لیکن سلام کہنا یہ ساتھ ہونا چاہیے. سلام کے ساتھ دیگر علام بھی ہوں گھر والوں کو اطلاع کے لیے. تو بہرحال السلام علیکم کہنا یہ سب سے بیسٹ ہے اہل ایمان اور اہل اسلام کے لیے اطلاع دینے کی خاطر. اونچی آواز سے کہے، اور ساتھ ہی پھر دروازہ کھٹکھٹا بھی سکتا ہے، بیل بھی دے سکتا ہے، اور بھی کام کر سکتا ہے کوئی اندر آنے کے لیے. تو حدیث کی یہ سند جو ہے یہ ضعیف ہے، مگر اس کے کچھ اور شواہد موجود ہیں اس حدیث کے معنی اور مفہوم میں. اور اس حدیث کی عزیز طلبہ ضعف کی وجہ اس کی سند میں راوی ابو زبیر مدلس اور انہن ہے،
تو اگر اس کی نسبت اس کی جانب درست ہو، یعنی اس حدیث کی نسبت اس راوی کی جانب اگر درست ہے کہ وہی راوی ہے، ابو زبیر مدلس جو انن ہے وہی راوی ہے، تو پھر اس کا شاگرد ابو اسماعیل ابراہیم بن یزید الخوزی وہ بھی انتہائی ضعیف ہے۔ تو بہرحال حدیث جو ہے وہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں۔ حدیث میں الفاظ لا تاذنوا کا مطلب ہے کہ تم نہ اجازت دو۔ ہاں جی، آگے ہمارے پاس حدیث آ گئی ہے ایک نئے باب میں، الباب المصافحات والمعانقہ، مصافحہ اور معانقہ کا بیان۔ مصافحہ سے مراد بھی آپ جانتے ہیں کیا ہے، اور معانقہ سے مراد بھی آپ جانتے ہیں۔ الفاظ تو یہ عربی کے ہیں، با مفعلہ دونوں میں، صافحہ یصافح مصافحتاً اور عانق یعانق معانقتاً، دونوں میں با مفعلہ ہے جس میں اشتراک ہوتا ہے طرفین میں۔ اس باب کا یہ خاصہ ہے بڑا۔ تو بہرحال المصافحہ آپ جانتے ہیں ہمارا اردو زبان میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ملاقات کے وقت ہاتھ ملانا، اور معانقہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو گلے ملنا۔ تو یہ جائز ہے، مشروع ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا، معانست کا، غمخواری کا، ہمدردی کا، ملنے کا، اور ایک دوسرے کے ساتھ قرب کا ایک بہت بڑا یہ چیزیں ذریعہ ہیں۔ شریعت نے اس بارے میں رہنمائی عطا کی ہے۔ تو حدیث آتی ہیں چند ایک اس بارے میں۔ پہلی حدیث قتادہ سے ہے، قال اب وہ کہتے ہیں، قل تو میں نے کہا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اکانت المصافحۃ، کہ کیا مصافحہ جو تھا فی اصحاب رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تھا مصافحہ، یعنی آپ کیا کرتے تھے؟ قال، تو آگے سے قتادہ یہ ہے یعنی انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، نعم ہاں، رواه البخاری، سے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو بہرحال آگے آتے ہیں حدیث نیکسٹ ہمارے پاس۔ یہ حدیث کلیئر ہے اپنے مفہوم میں کہ مصافحہ کرنا چاہیے، اور مصافحہ دو ہاتھوں سے ہوتا ہے، دو ہاتھوں کو ملا کر مصافحہ کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ ایک ہاتھ جو ہے دوسرے کا دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیتے ہیں، تو اس کی ابھی تک مجھے کوئی دلیل نہیں ملی۔ ہاتھ ایک ہی ہونا چاہیے، اس کا بھی اور آپ کا بھی، اور ایک دوسرے کے ساتھ سلام کہنا چاہیے ہاتھ ملا کر۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، قال وہ کہتے ہیں، قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا الحسن بن علی، اپنے نواز سے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، وعندہ الاقرع بن حابس، اور آپ کے پاس اس وقت اقرع بن حابس کھڑا تھا۔ فقال، تو وہ کہنے لگا، فقال الاقرع، اقرع بن حابس نے کہا یہ دیکھ کر، ان لی عشرۃ من الولد، کہ بے شک یقیناً میرے 10 بچے ہیں، ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منہم احدا، تو میں نے ان میں سے کبھی کسی ایک کو بوسہ نہیں دیا۔ فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ثم قال، پھر فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، کہ جو شخص کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم بھی نہیں کیا جاتا۔ متفق علیہ، یہ حدیث تو متفق علیہ ہے۔ وسنذکر حدیث ابی ہریرہ، اور صاحب مشکات المصابیح کہتے ہیں، اور ابو ہریرہ کی حدیث کو ہم عنقریب ذکر کریں گے۔ کون سی حدیث کے جس میں یہ الفاظ ہیں، اثم لقوا یا لقاؤ، ہاں اثم لقاؤ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کے الفاظ یہ ہیں اثم لقاؤ، کہاں ذکر کریں گے؟ فی باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم اجمعین انشاءاللہ تعالی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوئی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کے الفاظ ہیں اثم لقاؤ، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل
یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے جو مناقب ہیں ان کے باب میں اس حدیث کو ذکر کریں گے۔ اسی طرح وذکر حدیث ام ہانی فی باب الامان، سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ ذکر کی جائے گی باب الامان میں، وہ بھی یہاں تھی۔ یہ تو دونوں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ام ہانی رضی اللہ عنہما دونوں کی حدیثیں یہاں موجود تھیں، تو مصنف رحمہ اللہ نے ان کو دیگر ابواب پر جہاں انہوں نے جیسے ذکر کیا ہے ان کو ذکر کر دیا یہاں سے اٹھا کر۔ تو یہ حدیث ایک تو من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، آنا ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، ایک میں یہ ہے من لا یرحم لا یرحم، اور ایک اور حدیث ہے جس میں یہ الفاظ آئے ہیں من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے، ولم یوقر کبیرنا، اور ہمارے بڑے کی عزت نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے ہمارے پاس حدیث الفصل الثانی، اس باب کی دوسری فصل، وعن البراء بن عازب سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلمین، کہ نہیں ہے دو مسلمان یلتقیان، کہ وہ ملیں آپس میں ملاقات کریں، فیتصافحان، تو وہ مصافحہ بھی کریں دونوں ہاتھوں سے، الا غفر لہما، مگر یہ کہ ان کے لیے ان کو معاف کر دیا جاتا ہے قبل ان یتفرقا، اس سے پہلے کہ وہ دونوں جدا ہوں، تو ان دونوں کو جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کو اللہ کے ہاں معاف کر دیا جاتا ہے۔ رواه احمد و ترمذی و ابن ماجہ، امام احمد، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وفی روایت ابی داود، اور امام ابو داود کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں قالا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا التقى المسلمان، کہ جب دو مسلمان ملتے ہیں، ہاں جی، وفی روایت ابی داود، اور ابو داود کی روایت میں یہ الفاظ ہیں قالا، آپ نے فرمایا اذا التقى المسلمان، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں یا ملیں، فتصافحا، تو وہ آپس میں مصافحہ بھی کریں، وحمد اللہ، اور دونوں اللہ کی تعریف بھی کریں، واستغفراہ، اور وہ دونوں پھر اللہ سے معافی بھی طلب کریں، وہ پھر الہما، تو ان دونوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے بعض اہل علم کے نزدیک یہ حدیث حسن یا صحیح ہے، جبکہ بعض دیگر اہل تحقیق کا کہنا ہے کہ اس کی سند میں ضعف ہے، یعنی ضعیف سند ہے۔ اللہ اعلم عالم بالصواب، اور یہ سند جنہوں نے کہا ہے کہ ضعیف ہے وہ کہتے ہیں کہ راوی ابو اسحاق مدلس اور عن اس کی سند میں موجود ہے، اور اس کے شواہد بھی ضعیف ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اصل مصافحہ کا وقت وہی ہے کہ جو ابتدائی ملاقات میں ہو اور ایک ہاتھ سے کیا جائے۔ تو بعض کہتے ہیں یہ جو واضح ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ مصافحہ پہلی ملاقات میں ہو گرم جوشی سے، اور ہو بھی دو ہاتھوں سے، یعنی ایک ایک ہاتھ دونوں کا دونوں طرف سے۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلباء ہمارا آج کا یہ لیسن اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔